Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں پڑھا ہوا قرآن پاک کیسے بخشیں؟ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید بخشنے کے 3 آسان طریقے عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس ماہ مقدس میں ہر مسلمان کے دل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہر دوسرا مسلمان مرد عورت اس ماہ مقدس میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی 1 مرتبہ، کوئی 2 مرتبہ۔ آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اس ماہ مقدس میں کتنے ختم قرآن کیے ہیں ابھی تک، 1، 2 یا 3۔ آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد بعض ہماری اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اب ہم نے مکمل قرآن مجید کر لیا ہے، اب اس کو بخشیں گے کیسے؟ بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض دفعہ اسلامی بہنیں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن مجید اور جس کو بخشنا ہے اس کا نام لکھ کر مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیجتی ہیں، یہ ہمارا قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، بخش دیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو 3 آسان طریقے بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ خود بھی قرآن مجید پڑھا ہوا بخش سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب کسی مرحوم کو ایصال کرنا چاہتے ہیں، کسی مرحوم کی روح کو بخشنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ بخش سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے آپ کے دل کے اندر نیت ہے کہ میں فلاں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یہ نیت ہو گئی۔ یعنی جب آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اس سے پہلے ہی آپ نے دل کے اندر نیت کر لی، تو یہ نیت ہو گئی کہ میں فلاں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اب جب آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا، یعنی 1 پارہ پڑھا، اس وقت یا جتنی بھی آپ نے تلاوت کی، اس کا ثواب اللہ کی رحمت سے اس مرحوم کی روح کو پہنچ جائے گا۔ یہ اگر آپ نے پہلے نیت کر لی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے ہی آپ نے نیت کر لی، جتنا بھی آپ نے قرآن پاک پڑھا وہ اللہ کی رحمت سے اس کا ثواب اس مرحوم کو پہنچ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر پہلے آپ نے نیت نہیں کی، یعنی قرآن مجید پڑھ لیا، 1 پارہ پڑھا، 2 پارے مکمل کیے، یا پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، اس پر جو تو نے مجھے اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، یہ میں فلاں کی روح کو ایصال کرتی ہوں یا ایصال کرتا ہوں، اے اللہ قبول و منظور فرما، یہ ثواب اس کی روح تک پہنچا۔ یعنی بعد میں دل میں ہی نیت کر لی، تو یہ بھی بالکل آسان طریقہ ہے، اس طرح نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ اے اللہ، اس کا جو اجر و ثواب ہے، میں اپنے والدہ یا اپنے والد کی روح کو بخشتی ہوں، یا دونوں کی روح کو بخشتی ہوں، یا فلاں مرحوم کی روح کو ایصال کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ یہ طریقہ بھی بالکل درست ہے۔ تو یہ 2 طریقے بالکل آسان ہیں۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہے، آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ دعا کرنا چاہتے ہیں اور ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، دعا میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ بالکل آسان طریقہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اے اللہ، جو کچھ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے، یہ ثواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، اولاد، ازواج، اصحاب تمام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ پھر دعا کریں، اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے،
اس کا ثواب تمام فوت شدہ جو مسلمان ہے ان کی روحوں کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اور پھر جس کو آپ نے وہ ثواب بخشنا ہے، یعنی جس مرحوم کو آپ نے ایصال کرنا ہے، پھر اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ جتنا بھی تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے، خصوصاً بالخصوص میں اپنے والد کی روح کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اے اللہ ان تک یہ ثواب پہنچا۔ تو اس طرح سے دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ قرآن مجید کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں کسی بھی مرحوم کی روح کو۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، بالکل۔ یہ 3 طریقے، پہلے 2 تو بالکل آسان ہے، آپ نے دل کے اندر نیت کر لی، یہ کافی ہے۔ اگر آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ ایصال کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو عربی میں دعائیں آتی ہیں وہ آپ پڑھیں، وہ دعائیں کریں، اور جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے بھی کریں، اپنے مال، جان، رزق کی برکت کے لیے بھی دعا کریں۔ اس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک یا رمضان المبارک کے علاوہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کا ثواب اس طریقے سے ایصال کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔